یہ کائنات اپنے آغاز کے دھماکے بگ بینگ کے وقت سے مسلسل پھیل رہی ہے، لیکن کتنی رفتار سے؟ اس سوال کا جواب یہ انکشاف کر سکتا ہے کہ ہم جو کچھ بھی طبیعیات کے بارے میں جانتے ہیں وہ شاید سب کچھ غلط ہو۔ آئیے ہم اپنی گفتگو کا آغاز اس بات سے کرتے ہیں کہ کائنات بہت ہی زیادہ وسیع ہے۔ جب ہم کسی بھی سمت دیکھتے ہیں تو کائنات کے سب سے دور نظر آنے والے علاقوں کا فاصلہ لگ بھگ 46 ارب نوری سال کے فاصلے جتنا بنتا ہے۔ اس کا قطر 540 سیکسٹیلین میل ہے، لیکن یہ اصل میں صرف ہمارا ایک بہترین اندازہ ہے۔ کوئی بھی نہیں جانتا کہ کائنات کتنی وسیع ہے، کیونکہ یہ کائنات لگ بھگ 13.8 ارب سال پہلے وجود میں آئی، تب سے یہ ظاہراً پھیل رہی ہے۔ لیکن چونکہ ہم کائنات کی عمر کا حتمی طور پر تعین نہیں کر سکتے، اس وجہ سے یہ بات مشکل ہو جاتی ہے کہ ہم جن چیزوں کو دیکھ نہیں سکتے ان کی وسعتوں کے درمیان کا فاصلہ کیسے ناپ سکتے ہیں۔ ماہرین فلکیات نے اس مقصد کے لیے اپنی مدد کی غرض سے ایک خاص قدر کو استعمال کرنے کی کوشش کی ہے، جو ایک ایسی تعداد ہے جسے ہبل کانسٹنٹ کہا جاتا ہے۔ شکاگو یونیورسٹی کے آسٹرونومر وینڈی فریڈمین کہتے ہیں کہ موجودہ دور میں یہ کائنات کس قدر تیزی سے پھیل رہی ہے، اس کا اندازہ ہے۔ ہبل کانسٹنٹ کائنات کی پیمائش کا ایک پیمانہ ہے جو اس کا سائز اور اس کی عمر دونوں کو طے کرتا ہے۔ یہ کائنات کے بارے میں بالکل اسی طرح غور و فکر میں مدد دیتا ہے جسے ہوا کے غبارے میں ہوا بھرنے کی مثال سے سمجھا جا سکتا ہے۔ جیسے غبار میں ہوا بھرنے سے اس کی سطح پر نقطے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اسی طرح جب ان کے درمیان فاصلہ زیادہ سے زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو ستارے اور کہکشاؤں ایک دوسرے سے زیادہ تیزی سے الگ ہوتی ہوئی نظر آنے لگتی ہیں۔ جو کائنات پھیل رہی ہے، ہماری کہکشاؤں ملکی وے اپنے ارد گرد کی کہکشاؤں سے مخالف سمت میں بڑھ رہی ہے۔ بدقسمتی سے ماہرین فلکیات جتنا زیادہ اس پھیلاؤ کے اعداد کی پیمائش کرتے ہیں، اتنا ہی زیادہ لگتا ہے کہ کائنات کے بارے میں ہماری سمجھ بوجھ پر مبنی پیشن گوئیوں کی نفی ہو رہی ہے۔ لیکن سائنسدانوں کو اب یقین ہے کہ وہ کسی جواب کے حصول کے قریب ہیں، بڑے پیمانے پر نئے تجربات اور مشاہدات کی بدولت، جس کا مقصد یہ معلوم کرنا ہے کہ ہبل کانسٹنٹ واقعتاً ہے کیا۔ ہبل کانسٹنٹ کی پہلی پیمائش سن 1929 میں اس ماہر فلکیات کے ذریعے کی گئی تھی جس کا نام ایڈون ہبل تھا۔ یہ 500 کلومیٹر فی سیکنڈ یا 310 میل فی سیکنڈ فی ایم پی سی رکھی گئی تھی۔ دو متضاد قوتیں جو ایک دوسرے سے مقابلہ کرتی ہیں، ایک کشش ثقل کی قوت اور دوسری مرکز گریز قوت جو مدارس سے باہر نکالنا چاہتی ہے۔ ان دونوں نے کائنات کے ابتدائی دنوں کی کشمکش کے وقت سے ہی اہم کردار ادا کیا ہے۔ کائناتی توسیع کی رفتار کی شرح کے بارے میں ہبل کے پہلے اندازے کے بعد ایک صدی کے دوران اس تعداد میں بار بار نظر ثانی کر کے اس کی شرح کو کم کیا گیا ہے۔ آج کے اندازوں نے اسے 67 سے 74 کلومیٹر فی سیکنڈ فی ایم پی سی کے درمیان کی مقدار کا تعین کیا ہے۔ پریشانی کی ایک بات یہ ہے کہ ہبل کانسٹنٹ مختلف ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ آپ اس کی پیمائش کیسے کرتے ہیں۔ ہبل کانسٹنٹ کی زیادہ تر وضاحتوں میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کی قدر کی پیمائش کے دو طریقے ہیں، ایک یہ دیکھنا کہ قریبی کہکشاؤں ہم سے کتنی تیزی سے دور ہو رہی ہیں، جبکہ دوسرا کائناتی مائکرو ویو کے پس منظر سی ایم بی کا استعمال کرتی ہے کہ بگ بینگ واقعے کے وقت خارج ہونے والی پہلی روشنی۔ ہم آج بھی یہ روشنی دیکھ سکتے ہیں، لیکن کائنات کے دور دراز حصوں کی وجہ سے جو روشنی ہم سے دور ہوتی ہے ریڈیو ویوز میں پھیلی ہوتی ہے۔ یہ ریڈیو ویوز ہمیں کائنات کی حقیقت سمجھنے کے لیے اول ترین بصیرت فراہم کرتے ہیں۔ لیکن ایک مسئلہ ہے، جب ماہرین فلکیات یہ دیکھ کر ہبل کانسٹنٹ کی پیمائش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آس پاس کی کہکشاؤں کس طرح ہم سے دور ہو رہی ہیں، تو وہ ایک مختلف بات دریافت کرتے ہیں۔ جب یورپی اسپیس ایجنسی ای ایس اے کے پلانک سیٹلائٹ نے سی ایم بی میں تضادات کو ناپا تو پہلے سن 2014 میں، پھر ایک بار سن 2018 میں ہبل کانسٹنٹ کے لیے آنے والی قدر 67.4 کلومیٹر فی سیکنڈ ایم پی سی تھی۔ لیکن یہ قریب کی کہکشاؤں کو دیکھتے وقت فریڈمین جیسے ماہر فلکیات کی پیمائش سے تقریباً 9% کم ہے۔ اٹاکاما کاسمولوجی ٹیلیسکوپ استعمال کرتے ہوئے سن 2020 میں سی ایم بی کی مزید پیمائش پلانک کے اعداد و شمار سے لیے گئے ہیں۔ بیٹن کا کہنا ہے کہ اس سے یہ فیصلہ کرنے میں مدد ملتی ہے کہ پلانک کے ساتھ ایک دو ذرائع سے منظم مسئلہ تھا۔ ناظرین، اگر کائنات ہمارے اندازوں سے زیادہ تیز رفتاری سے پھیل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی عمر موجودہ 13.8 ارب سال سے کم ہے۔ اگر سٹینڈرڈ ماڈل غلط ہے تو اس کا ایک مطلب ہو سکتا ہے کہ ہماری کائنات کے جو ماڈل بنائے گئے ہیں اس کی نسبتی مقدار میں سب اٹامک ذرات یا نارمل مادہ، تاریک توانائی اور تابکاری یہ سب کے سب بالکل ٹھیک نہیں ہیں۔ لیکن ماہرین فلکیات کے خیال میں وہ یہ کہتے ہوئے کہ ہبل کانسٹنٹ کون سا ہے اور کون سی پیمائش درست ہے، اب وہ کسی نتیجے کے قریب پہنچتے نظر آتے ہیں۔ تو ناظرین، حتمی طور پر یہ جان پانا کہ یہ کائنات کتنی بڑی ہے اور یہ کتنی تیزی سے پھیل رہی ہے کافی مشکل مرحلہ ہے۔
اور سائنسدانوں کے لیے ایک چیلنج بھی ہے۔ تو ناظرین، یہیں تک تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، حاضر ہوں گے نیکسٹ کسی ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور اپنی زندگی کو انجوائے کریں۔ ہم آپ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔